میں کہتا ہوں مثلاً آپ مجھے بتائیں نا 1.25 گھنٹہ تقریر کرا کے آپ نے کیا کرنا ہے؟ اگر تو آپ نے اس لیے بلایا ہے کہ جناب ایک بات سنیں گے، ایک واز ہوگا، سر دھنیں گے، تو وہ تو مجھے آتا ہی نہیں. تو میں تو مختصر بات کروں گا اور اتنی کروں گا جس کی ضرورت محسوس کروں گا. لمبی چوڑی تقریروں کا کیا مطلب ہے؟ ہم کیا چاہتے ہیں سوائے اس کے کہ جناب بات بڑی اچھی کانوں کو لگ رہی ہے، مزہ بڑا آ رہا ہے، تو آپ نے لیا کیا؟ نتیجہ کیا نکلا؟ میرے رسول پاک علیہ السلام کے صحابہ جو حضور سے نصیحتیں لیتے تھے وہ کیسی تھی؟ حضرت عبداللہ بن بسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر بارگاہ ہوئے، آ کے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آیا ہوں سونے، پتہ نہیں دوبارہ آ سکوں کہ نہ آ سکوں. حضور پتہ نہیں موقع ملے نہ ملے، ایک بات مجھے بتا دیں، میں اس پہ عمل کروں گا، میری زندگی بھی بن جائے اور آخرت بھی بن جائے. تو کریم محبوب نے فرمایا عبداللہ زبان کو خشک نہ ہونے دینا، اس کو تر رکھنا. تر حضور کس چیز سے؟ فرمایا اللہ کے ذکر سے تر رکھنا. زبان اللہ کے ذکر سے تر رہے، ہر وقت رب کی یاد رہے، تیری دنیا بھی بن جائے گی اور آخرت بھی بن جائے گی. تو میرے عزیز اپنی زندگی کے اندر اب ہم نے عمل کرنا ہے. او جناب کمال پھر یہ ہے کہ جب واز سننے کا شوق بڑھ جاتا ہے، تقریر سننے کا شوق بڑھ جاتا ہے، سننے سنانے کا خالی مزاج ہو جاتا ہے، پھر بندہ ڈھونڈتا پھرتا ہے کہ نئی سے نئی چیز کہاں ملتی، انوکھی سے انوکھی چیز کہاں ملتی، انفرادی سے انفرادی بات. میرے بھائی آپ ضرور سنیں، ضرور سنیں. مومن کی گمشدہ میراث ہے، حکمت جہاں سے ملے لیں، لیکن عمل کرنے کے لیے لیں، عمل کرنے کے لیے. اب میرا دل کرتا ہے اب ہماری چپ سے بھی لوگ سبق سیکھیں. حضرت باجید بستامی فرمایا کرتے تھے جس نے ہماری چپ سے کچھ نہیں سیکھا اس نے ہماری تقریر سے کیا سیکھنا ہے. اب تھوڑا سا نا اشاروں کی بولی بھی سمجھے، اب تھوڑا سا یہ بھی ہو کہ بس بات پوری ہونے نہ پائے اور انسان کی رغبت عمل کی طرف بڑھ جائے. یہ مزاج ہم نے دیا ہے. اب تو بھائی آ جائیں آپ، صبح بھی تقریر کر دیں، دوپہر کو بھی تقریر کر دیں، شام کو بھی تقریر کر دیں، تو پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ جناب وہ بیان آپ نے جو سنایا تھا نا وہ ذرا دوبارہ سنا دے. تو میں کہتا ہوں پہلے سننے پر عمل ہو گیا تو نہ کریں. اب ہمیں تھوڑی باتیں سیکھ کر ان پر عمل کرنا ہے اور آگے بڑھنا ہے. بڑی سادی بات میرے ابا جی بتایا کرتے تھے. والد صاحب کہتے ہیں کہ ایک دیہاتی بندہ نہ چلا گیا وہ کسی مولوی صاحب کی تقریر سننے. تو اس زمانے میں آپ کو پتہ ہے یہ واش روم کا مروجہ نظام نہیں ہوتا تھا، تو لوگ کھیتوں میں دوسری جگہوں پہ پیشاب کے لیے جاتے تھے. تو مولانا نے ایک احتیاط بیان کی. وہ کہنے لگے کہ پیشاب سخت جگہ پہ نہ کرو، زمین پہ بیٹھ کر، ورنہ پیشاب کے چینٹے اڑیں گے، کپڑوں پہ پڑیں گے، اور حدیث میں سخت حکم ہے اس مسئلے. تو کوئی نرم جگہ ہو ایسی جہاں پیشاب کریں چینٹے نہ اڑیں. وہ بندہ عمل کرنے والا تھا نا، اسے میری تقریر سن کے سر دھن کے جانا نہیں تھا. اس نے اتنی ساری ریت لے لی، کپڑے میں باندھ لی، اور وہ اس نے کندھے پہ رکھی ہوئی ہے. جہاں پیشاب کا وقت آتا پہلے ریت بچھاتا، پھر پیشاب کرتا تھا کہ میرے کپڑوں پہ نہ پڑے. ایک صاحب نے اسے کہا کوئی ہفتے بعد چلو بیان سننے چلیں. تو کہنے لگا میں پہلے پہ عمل کر لوں، یہی بڑا ہے. میں نے تو اتنی ساری ریت، کندھا تھک گیا ہے میرا، اس دن سے اٹھائی ہے. تو میں نہیں چاہتا کہ نہیں بھی سنوں تو کسی اور جگہ میں. یہ تفریح تباہ کے لیے بات کو نہ سمجھیں. اس سادے آدمی نے جو ہمیں سمجھایا، مجھے اور آپ کو، اس پر غور کرے کہ کل بھی سنا تھا، پرسوں بھی سنا تھا، پیر صاحب نے ترسوں بھی کہا تھا، شیخ نے پرسوں بھی کہا تھا، پچھلے ہفتے بھی کہا تھا. تو نے اگر شیخ کی بھی نہیں سنی، استاد کی بھی نہیں سنی، پیر کی بھی نہیں سنی، اور اس دور کے پیر جو صحیح کام کرنے والے ہیں، استاد جو صحیح کام کرنے مجبور ہو گئے ہیں بیچارے، کہتے ہیں کس کی تربیت کریں. کس درد سے کہا تھا حضرت سلطان باؤ نے. وہ کہتے ہیں اور رب دا طالب کوئی بھی نہیں ملیا، تے جو ملیا طالب زردہ ہو. یہ تو آئے ہیں کاروبار سیدھا کرنے، فوٹو کھچوانے، فلاں کام کے لیے. یہ تو وہ جو ہم دینا چاہتے ہیں اس کا تو مزاج ہی نہیں. پہلے بھی میں نے کہا تھا، پھر کہتا ہوں، مجھے شوق نہیں ہے. خدا مجھے معاف کر دے اس دن سے پہلے
जिस दिन ये शौक हो कि मैं सवेरे जाऊंगा तो नोट लाऊंगा, तो शाम जाऊंगा तो नोट लाऊंगा, ये शौक नहीं है, तबीयत नहीं है, मन नहीं चाहता। लेकिन ये कि यहाँ भी आ जाए खिताब कर दें, यहाँ भी ओ खुदा के बंदो, हम कहाँ इस काबिल है हम खिताब करें। हमने तो ना जी एक अजान देनी शुरू की हुई, सुबह शाम एक अजान पढ़ते हैं, है ये पैगाम हजरत अहमद रजा के बारगाह नबी के रहो बावफा। हम तो कहते हैं इधर आ जाओ, ठोकरें खाते फिरोगे उनके दर पे आ पड़ो, काफला तो ऐ रजा अव्वल गया आखिर गया। हम तो कहते हैं इधर आओ, अल्लाह रसूल की बारगाह की तरफ रुजू करो। और वो एक जुमले पे अगर तो अमल हो गया, प्यार से बातें करता रहता हूँ, सबके साथ नहीं करता, जिसका मुझे पता हो कि ये थोड़ा सह लेगा। एक दोस्त ने मुझे कहा कि मैं तो आता हूँ तो मुझे इलाके के लोग कहते हैं उनको बुलाओ, तो मैं कहता हूँ पूरा अमल करना मेरी गलत है, तो फिर मैं बाकियों को भी लगा जाऊंगा। तो अगर तेरा ही अमल नहीं हो सका तो बाकियों को मैंने जाके क्या समझाना है। लेकिन इस कमाल को भी तो जरा देखिए ना, हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, आप तो रईस आज़म हैं, मालदार हैं, बहुत बड़े ताजर हैं, लेकिन वही जनाब सिद्दीक अकबर अमीरुल मोमिनीन बने। यहाँ उसी वक्त गार्ड आ जाते हैं, उसी वक्त जनाब उनके लिए स्पेशल सिक्योरिटी आ जाती है, उसी वक्त जैसे ही हलफ बर्दारी की तकरीब होती है ख़त्म, तो साथ ही वो सारी सहूलियात शुरू हो जाती हैं जो जनाब बहुत बड़े बादशाहों को भी मुयस्सर नहीं होती। और इसके बावजूद वो जमहूरी होने का दावा कर रहे होते हैं और जमहूरियत का राग अलाप रहे होते हैं। यहाँ हाल ये है, इतने बड़े मालदार हैं जनाब सिद्दीक अकबर, लेकिन खलीफा बने तो सर के ऊपर टोकरा रखा, बाजार की तरफ जा रहे हैं। तो हज़रत उमर ने कहा आप कहाँ तशरीफ ले जा रहे हैं? कहा मैंने मंडी में नहीं जाना, कारोबार नहीं करना, बच्चों का पेट नहीं पालना, उनके लिए मैंने कुछ कमाना नहीं। जनाब क्या मतलब, आप अमीरुल मोमिनीन हैं। फरमाया वो बात ठीक है, लेकिन ये कि मुझे कारोबार भी तो करना है। अब सहाबा ने मजलिस मुशावरत कायम की। मेरी तरफ देखना मेरे मोबाइल वाले भाइयों, अब मजलिस मुशावरत कायम हुई और कहा कि हम आपका माले खजाना में से वजीफा मुकर्रर करते हैं, आप मेहरबानी फरमाएं। ये सादगी, ये रवैया, ये अंदाज असर के बाद अमीरुल मोमिनीन निकला करते थे। और कुछ यतीम बच्चियां थी, उनकी बकरियों का दूध उन्हें धो के दे के आया करते थे। अमीरुल मोमिनीन खिदमत करते, मस्जिद में नजर आते, लोगों के दुख सुख में शरीक होते, और कभी कभी उनकी आंखें आंसू बरसाने लगती तो करीब बैठे लोग उनसे पूछते जनाब क्या हुआ? फरमाने लगे बस इसी तरह एक दिन हुजूर तशरीफ ले गए थे एक रास्ते में, और फिर महबूब वापिस आ गए थे, मुझे याद आ गया है, तो उस याद ने मुझे रुला दिया है। इस उम्मत के सबसे पहले सूफी का नाम भी जनाब सिद्दीक अकबर ही है। वो मारिफत की खास बात, आप समझिए इस बात को, वो हकीकत पसंदी के जुमले, वो कैफ, वो सुरूर, वो लज्जत, पता क्या है, माहौल में ना बड़ी सारी खुशकी और तलखी सी आ गई है। सूफिया की जो महफिल होती थी उनमें बड़ी रौनक होती थी, ताज़ा दम लोग होते थे, अकायद के पुख्ता, फिक्री तवानाइयों के साथ चमकते दमकते चेहरे, और ताजगी आती थी महफिल और मजालिस में हाजिर होकर। ये जरा एक मजलिस देखिए बरपा है सहाबा की, इस तरह मजलिस बरपा है कि हज़रत सिद्दीक अकबर अलील है, इमाम अबू नुअयम ने इसको लिखा है, और कुछ सहाबा उनकी तीमारदारी के लिए हाजिर हुए। ये जरा अंदाज़े गुफ्तगू देखिए। तो एक सहाबी अर्ज करने लगे हुजूर किसी तबीब को भी दिखाना था, आपकी सेहत ठीक नहीं। आजकल हम कहते हैं ना डॉक्टर को दिखाया है, फिर लोग फौरन पूछते क्या कहा डॉक्टर ने। चले खैर आप ऐसे नहीं होगे, वरना ऐसा भी होता है कि लोग ये पूछने के फौरन बाद फिर अपना तजर्बा भी बताते हैं, कहते मैं फलानी दवाई खाती जी,
اور کچھ دیسی نسخہ بنا کے بھی لے آتے ہیں، اور کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو کہتے ہیں تھوڑا سا کھائیں بھی میرے سامنے۔ او اللہ کے بندے، تو لے آیا ہے، تو اعتبار کر، کھایا جائے گا، ذرا انتظار کر، لیکن یہ کہ آپ کھائیں بھی۔ حالانکہ آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو وہ سب سے پہلے آپ سے پوچھتا ہے شوگر تو نہیں، بلڈ پریشر تو نہیں، کوئی اور مرض تو نہیں، اس کی روشنی میں وہ نسخہ تجویز کرتا ہے۔ لیکن جو صاحب بنا کے لے آئے ہیں نا، انہوں نے کچھ بھی نہیں پوچھا، وہ کہتے ہیں بابا لے آیا ہوں، آپ کھا لیجئے۔ تو ڈاکٹر کو دکھایا ہے تو پھر ڈاکٹر نے کیا بتایا؟ تو یہ عام سوالات ہوتے ہیں، لیکن یہ معرفت والے لوگوں کی محفل ہے نا، کہ اللہ کے بندوں کی مجلس ہے نا۔ حضرت صدیق اکبر امیر المومنین علیل ہے، لوگ ان کی خدمت میں حاضر ہیں۔ دوستوں غور کیجئے گا، پوچھا حضرت طبیب کو دکھایا ہے؟ فرمانے لگے ہاں طبیب دیکھ رہا ہے، طبیب دیکھتا رہتا ہے۔ کہ حضرت طبیب نے کیا کہا ہے؟ فرمانے لگے طبیب نے کہا ہے میں جو چاہتا ہوں کر دیا کرتا ہوں۔ تو اب جو جاننے والے تھے ان کی تو آنکھوں میں آنسو آ گئے، یہ کیا انداز گفتگو ہے؟ آپ کس اونچے مقام پر بیٹھ کر گفتگو فرما رہے ہیں؟ تو وہ سادگی، وہ معرفت الہی، وہ خدمت خلق، وہ مزاج اس دنیا کو خلفائے راشدین نے دیا۔ پھر باری حضرت عمر کی آئی۔ اچھا لطف کی بات یہ ہے کہ خود حضرت عمر فرماتے ہیں میرا اور جناب صدیق اکبر کا مقابلہ رہا عمر پر نیکیوں میں آگے گزرنے کا، خود فرماتے ہیں۔ لیکن جب حضرت صدیق اکبر وصال فرما رہے تھے تو انہوں نے اپنی جگہ پہ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعین فرمایا، یعنی بظاہر جس آدمی سے مقابلہ رہا۔ لوگ کہتے ہیں نا میرٹ کیا ہے؟ میرٹ، یہ سمجھو میرٹ کس کو کہتے ہیں، معیار کیا ہے؟ حضرت عمر کو اپنی جگہ پہ منتخب کیا۔ لوگوں نے کہا حضرت آپ نے جناب فاروق اعظم کا انتخاب کس لیے فرمایا؟ فرمایا اللہ کے حضور حاضر ہو رہا ہوں، اور اب جب پوچھے گا نا پیچھے امت کی ذمہ داری کس کی لگا کے آئے ہو، تو عرض کروں گا جو امت میں سب سے بہتر تھا اس کی ڈیوٹی لگا کے آیا۔ اور پھر جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کمال کر دیا۔ میں اکثر دوستوں سے یہ بات عرض کیا کرتا ہوں کہ حضرت صدیق اکبر نے نا سارے فتنے ختم کر کے جناب عمر کو دیے تھے۔ منکرین زکوٰۃ کے خلاف سب کام انہوں نے سمیٹ کر حضرت عمر کو خلافت دی۔ پھر جناب عمر کے لیے بڑا آسان، حضرت عمر نے جو جاندار خلافت کی ہے اس کے پس منظر نے بھی جناب صدیق اکبر کی محنت کار فرما۔ اور پھر بڑی سادگی، میں آپ کی خدمت میں ایک بات عرض کروں، یہ جو لوگ بالکل سادے ہوتے ہیں نا، یہ بے نیاز سی طبیعت کے لوگ ہوتے ہیں۔ یعنی جو نوجوان 4-5 ہزار روپیہ دے کے بال سیدھے کروا کے آتا ہے نا کسی سے، اور گھنٹہ ڈیڑھ بیٹھتا ہے کسی حجام کے پاس اور بال سیدھے کرائے، اور بڑے اس نے کھڑے کر دیے کچھ لگا کر کے، اور کپڑے بھی بڑے اس نے رنگ برنگے پہنے، وہ بیچارہ پریشان بھی بڑا ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے انہیں میں پیسے لاتے نے دنیا ویندی نہیں پئی میرے یہاں۔ اس کا خیال ہوتا ہے ٹھہر جائیں سارے اور پہلے مجھے دیکھیں، انوکھا جو بن کے آیا ہے۔ لیکن جو بیچارہ چارہ کاٹ کے بھینسوں کو دیکھ کے آیا اسے پریشانی کوئی نہیں، بلکہ اس نے بچنا ہے فوٹو سے، کہیں پیچھے بیٹھنا ہے۔ سادے لوگ جو ہوتے ہیں نا، اسی کسی دے کچھ بھی نہیں لگتے، نہ کوئی ساڈا دردی، ان کو غرض نہیں ہوتی چیزوں سے۔ وہ شہرت سے بچنے والا پیچھے پیچھے رہتا ہے، اور میرا جی چاہتا ہے ساری غزلیں اس پیارے کے نام کرے۔ کچھ لوگ ہٹتے ہیں، بچتے۔ کیسا انداز ہے کہ امیر المومنین ہیں آپ، 24 لاکھ مربع میل کی حکومت ہے حضرت عمر کے پاس۔ وہ جوانوں یہ سنو تو صحیح، دھرتی نے اس طرح کے رنگ بھی دیکھے؟ اتنا بڑا آدمی اور جس کے نام سے دشمن کانپتا ہے، شیطان تک رستہ بدل جاتے ہیں، وہ فاروق اعظم۔ حال یہ ہے کہ صحابہ مسجد نبوی شریف میں اکٹھے ہوئے،
اور اکٹھے ہو کے کہنے لگے امیر المومنین سے عرض کرنا ہے کہ حضرت مہربانی کرے کرتا تو نیا لے لے، اب تو پیوند لگنے کی جگہ بھی نہیں رہی۔ پیوند کا بھی پتہ ہے کہ نہیں؟ کپڑا پھٹ جاتا تھا نا تو اس کو رفو کرا لیتے تھے، پیوند لگ جاتا تھا۔ وہ ہماری دادیاں مائیں اور نانیاں تو اس طرح کرتی تھی کہ وہ پھٹ گیا تو پھول سا بن جاتا تھا، ایک ہی ہویا کہ ڈیزائن دا ڈیزائن بن گیا ہے تے تروپے دے تروپے لگ گئے۔ تو یہ کام ہوتا تھا کئی جگہ، کئی لوگوں نے پیوند لگے کپڑے پہنے ہوتے تھے۔ خیر اب نہیں ہم دیکھتے، اب تو غریب تر لوگوں میں بھی ہم یہ رواج نہیں دیکھتے، اب تو ختم ہو گیا، لیکن پیوند لگے کپڑے ابھی کچھ سال پہلے تک ملتے تھے۔ تو حضرت عمر کے لباس مبارک کو اتنے پیوند ہیں کہ مزید اب پیوند بھی نہیں لگ سکتا، تو صحابہ نے مشورہ کیا کہ جناب عمر سے کہنا کرتا ہے نیا لے لے۔ اسلام میں 100% جائز ہے، اللہ نعمت دے تو اثر دیکھنا پسند کرتا ہے، لیکن اتنی سادگی کیوں اختیار کر لی ہے؟ اور پھر یہ کہ 25 ہزار دینار، 50 ہزار دینار بدری صحابہ کو ملتے ہیں اور جناب عمر کے حصے میں بھی آتے ہیں، پر وہ سارے بانٹ کے روانہ ہو جاتے ہیں۔ تو ان سے کہنا ہے کہ ایک کرتا ہی نیا لے لیں، تو ایک صحابی بولے کہنے لگے بات بھی ٹھیک ہے، کہنا بھی چاہیے، اور اس شعر کا نام بھی بتاؤ جو عمر سے بات کرے گا۔ ہاں بات بتائیں نا، کون جناب عمر سے کہے گا کرتا خریدنے کا؟ تو ایک صحابی بولے، یہ دیکھو ان کا اعتماد کیسا تھا۔ آج کچھ بدنیت لوگ کیا انداز اختیار کرتے ہیں اور ان کا انداز کیسا تھا۔ ایک صحابی بولے اور کہنے لگے میں ایک ہستی کو جانتا ہوں جن کی بات حضرت عمر کبھی نہیں ٹالتے۔ کہا وہ کون ہے؟ کہا مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان کے بارے میں صحابہ کے اجماع تھا کہ یہ ایک دوسرے کے بغیر رہ نہیں سکتے، ایک دوسرے کی بات ٹال نہیں سکتے۔ کہاں سے لائے ہو تم وہ چیزیں اٹھا کر کے؟ کیوں بانٹتے ہو امت کو؟ دھرتی میں اگر کوئی کسی کی عزت کر کے دکھا سکتا ہے تو صحابہ نے تو ایک دوسرے کی کر کے دکھائی ہے۔ یہی تو معیار ہے ہمارے لیے جینے کا، سمجھنے کا، اور اپنے لیے فیوز و برکات لینے کا۔ بھائیو یاد رکھنا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں مولا علی کہیں گے تو کرتا لے لیں گے۔ حضرت علی کی خدمت میں عرض کیا گیا، فرمانے لگے بات تمہاری ٹھیک ہے، بڑے بڑے وزیر سفیر ملنے آتے ہیں اور عمر کا وہی پرانا کرتا سارا کچھ بانٹ دیتے ہیں، کرتا نیا لینے میں کیا حرج ہے؟ کہنا بھی چاہیے، بات بھی ٹھیک ہے، اور یہ بھی ٹھیک ہے میں کہوں گا تو وہ مان جائیں گے، پر میں نے کہنا کوئی نہیں۔ کہا جناب کیوں؟ فرمانے لگے میں مزاج جانتا ہوں، اس منصب کے بارے میں مولا علی اس کی نزاکتوں سے آگاہ ہے۔ کہنے لگے میں امیر المومنین سے نہیں کہوں گا، ہاں سیدہ عائشہ صدیقہ سے عرض کرو، وہ ماں کا درجہ رکھتی ہے۔ سیدہ پاک کی بارگاہ میں عرض گزار ہوئے صحابہ، پیغام دیا جناب عمر دوڑے ہوئے آئے، کچھ جگہوں پہ نہ آنا چاہیے، بس کچھ باتیں کہنے کی نہیں ہوتی، لیکن کچھ جگہوں پہ چلے جانا چاہیے، کچھ لوگوں کی بات مان لینی چاہیے، اس میں برکت ہوتی ہے، فائدہ ہوتا ہے۔ ہر جگہ دلیل نہیں، ہر جگہ ابحاث نہیں۔ حضرت عمر فوراً حاضر، اماں جی حکم ہو۔ امیر المومنین صحابہ کا خیال ہے کہ بڑے بڑے لوگ ملنے آتے ہیں اور نیا کرتا پہننے میں دین منع بھی نہیں کرتا، تو اگر آپ ایک کرتا نیا خرید لیں تو حرج کیا ہے؟ تو حضرت عمر فرمانے لگے آپ حکم کریں گی تو شام سے پہلے آ جائے گا، لیکن ایک بات عرض کر لوں۔ کہا کہیے؟ تو امیر المومنین فرمانے لگے کہ جس حال میں میں ہوں نا، میں حضور کے سامنے بھی اسی طرح تھا، میری یہی کیفیت تھی جب جناب صدیق اکبر مجھ سے بلا کے مشورہ کرتے تھے، ہمیں اسی حال میں حضور نے چھوڑا ہے، ہم چاہتے ہم اسی حال میں رہیں جو رنگ ہمارا حضور کے زمانہ نور میں تھا۔ بس پھر ذرا رونے کی آواز ہی آئی سیدہ عائشہ کی، اور کہا آپ جو فرما رہے ہیں بالکل ہی درست ہے، اسی سادگی سے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ان کے مزاج کے اندر
फैसलों की जुर्रत थी, अटल बात करना, उसूल पसंदी पे कायम होना और हमेशा एहकाके हक के लिए खड़ा रहना और इस्लामी सरहदों और नजरियाती सरहदों का मुहाफिज रहना, इससे भी कोई इनकार नहीं कर सकता। हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु तो बहुत मालदार थे ना, उनकी सखावत से तो जमाना आगाह है, लेकिन जब वो अमीरुल मोमिनीन बने हैं तो 17 पैबंद उनके कपड़ों पे भी नजर आते थे। अपनी मुकद्दस जिंदगी को सादगी से गुजारा, आजिज़ी से गुजारा। मैं कैसे अर्ज करूं कि मसाइल में जकड़ी हुई कौम उन लोगों से जब काम कहती है जिनको वो टैक्स भी देती है, जो उनकी टैक्स से तनख्वाह भी पाते हैं, तो डर डर के सहम सहम के बेचारों को बात करनी पड़ती है। लोग तकलीफ का शिकार होते। मुझे एक ऑफिस में जाने का एक दफा इत्तेफाक हुआ, कुछ कागजात मुझे जमा कराने थे, तो वो मैंने उनके सामने रखे, तो उन्होंने उनको पढ़ा। पढ़ने के बाद कहा कि इसमें तो फलां कागज कम है, तो आपको दोबारा अपनी यूनियन काउंसिल में जाना पड़ेगा और ये कागज बनवाना पड़ेगा। तो मैंने कहा ठीक है, मैं लौटता हूँ और मैं वो बनवा करके ले आता हूँ। तो मुझे वो शख्सियत कहने लगी कि आप फलां हैं, मैं कुछ पहचान रहा हूं। मैंने कहा नाम तो मेरा वही है। अच्छा आप है, तो आप बैठिए। फिर उन्होंने कंप्यूटर में से कागज निकाला, 2 जगह मुझसे कराया और कहा ये आपका काम हो गया। तो मैंने कहा कि नाराज मत होइएगा, आपने मेरे लिए खैर का काम किया है। और मैं को इतना खुश नहीं हुआ। मैं एक छोटी सी सवारी रखता हूँ, ड्राइवर मेरे पास है, मैं चला भी जाता और मैं शहर में लौटता, तो मुझे उम्मीद थी कि वहां मौजूद लोग भी फौरन जो मैं कहता वो कर देते। मैं ये समझा हूं कि आप इसी सीट पर बैठकर बहुत सारे लोगों का मसला हल कर सकते हैं, लेकिन ये कोई आदत नहीं हो गई कि कल आवा। ये कोई मिजाज नहीं हमारा बन गया कि परसों आना। ये कोई अफसरशाही में कोई अजीब सा रंग हमने इख्तियार कर लिया है कि ठीक है हो जाएगा, कर लेंगे, देखी जाए। इन रवैयों को तब्दील करने की जरूरत। ओ भाई, आपका सबसे अच्छा वजीफा ये है कि आप अल्लाह की मखलूक के लिए आसानी करें। आप जिस मनसब पर फाइज है, लोगों का भला करें, लोगों के लिए आसानी करें। यही हमें खुलाफाए राशिदीन ने सिखाया। यही उन हस्तियों का हमारे लिए सबक है कि उन तक रसाई आसान। मौला अली शेर खुदा का जमाना मुबारक है। माले खजाना में से सारा कुछ बांट के ना हजरत अली, सारा कुछ, तो फिर उसमें 2 रकत नमाज नफल पढ़ते थे उस कमरे में और कहते थे ऐ जमीन, ऐ दरो दीवार, गवाह हो जाओ मैंने हक हकदारों तक पहुंचा दिया। जिनका हक था मैंने उन तक पहुंचा दिया। मैंने अपनी जिम्मेदारियां अदा कर दी। मैं फारिग हुआ इन जिम्मेदारियों से। और कूफे की जामे मस्जिद वो नजारा भी कभी नहीं भूलेगी कि जब अमीरुल मोमिनीन मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपनी ज़िरा लिए जामे मस्जिद के पास खड़े थे और फरमाते थे मेरी को ज़िरा खरीद लो, मेरी को ज़िरा खरीद लो। तो एक शख्स बयान करके कहा हुजूर ये क्या आप आवाज लगा रहे हैं? तो फरमाने लगे ये मैं इसलिए कह रहा हूँ मेरी ज़िरा खरीद लो, अगर मेरे पास नया तहमद खरीदने के पैसे होते तो मैं इसे बेचता ना, ज्यादा पुराना हो गया, पैबंद लगने की जगह। ये सादगी, ये हुस्न, ये कमाल, ये अल्लाह के साथ उन लोगों का रिश्ता। खुलाफाए राशिदीन ने इस धरती को उसूल पसंदी से भरा, मामला फहमी से भरा, तदब्बुर से भरा। उनके फैसले देखें आप हैरान हो जाएगा, उनकी जिंदगियों का निखार देखें आप। मैं कैसे आपकी खिदमत में ये बात अर्ज करूं कि जिस कौम को सरे नियाज झुकाकर हुजूर के सहाबा से फैज पाना चाहिए था, और पर बहस करते हैं। लोगों को ख्याल नहीं आता कि जो नाम वुजू करके लेने चाहिए तुम उस ताल्लुक से राय का इजहार करते हो।
یہ حسین لوگ، یہ پاکیزہ لوگ، یہ خوبصورت جماعت جس نے اپنے وجود اور اپنے کردار سے اور اپنے افکار سے پوری امت کو خیر سے بھر دیا۔ بہت زیادہ باتیں میں نے آپ کی خدمت میں عرض نہیں کر دی، بس میں سمیٹنے لگا ہوں۔ جوانوں، ایک شکوہ بھی ہے۔ پہلے میں سمجھتا تھا کہ شاید لوگوں کے پاس وقت کم ہے، لیکن اب جب سے لوگوں کو موبائل کے ساتھ جڑا ہوا دیکھتا ہوں نا، تو میری وہ سوچ بدل گئی ہے کہ ہمارے پاس تو بہت ٹائم ہے، بہت سارا ٹائم۔ مطلب ان کی بھی لوگ تصویریں دیکھ لیتے ہیں اور ان کی بھی پوسٹ پڑھ لیتے ہیں جن کی بالکل نہیں پڑھنی چاہیے، اور ان کی بھی بات کرتے ہیں جن کی بات کرنے سے مراد صرف ان کو اہمیت دینا ہے۔ ہم تو بیچارے اس قابل ہی نہیں کہ ان کی بات کی جائے۔ بھائی، چاہیے یہ تھا کہ اگر ہمارے پاس وقت تھا تو ہم خلفائے راشدین کو پڑھتے، ہم حضور کے صحابہ کو پڑھتے۔ چلے جو کوتاہی ہم سے ہوئی ہے ہم بھی مانتے ہیں، ہم نے آپ کو نہیں بتایا کہ حضرت عمار ابن یاسر کیا ہے، ہم نہیں بتا سکے کہ حضرت زبیر بن عوام کی شان کیا ہے، ہم نہیں بتا سکے قوم کو کہ حضرت طلحہ بن عبید اللہ کی عظمت اور فضائل کیا ہے، ہم نہیں بتا سکے آپ کو کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود سے میرے نبی کریم کتنی محبت فرماتے، حضرت ابی بن کعب کا درجہ کیا ہے، کیا جلالت تھی، کیا شان تھی، کیا دبدبا تھا جناب خالد بن ولید کا۔ کاش ہم اپنی قوم کو سنا پاتے کہ کس قدر بڑی عظمتوں کے مالک تھے حضرت سلمان فارسی، حضرت مقداد کی شان کیا تھی، ہم تذکرہ بھی نہ کر سکے۔ ہم نے اس طرح اپنی قوم کو وہ ساری چیزوں سے آگاہ نہیں کیا۔ یہ کس بصیرت کے لوگ تھے، یہ کس کمال کے لوگ تھے، کیا انہوں نے شانیں پائی تھی، کیا سوسائٹی کو انہوں نے اپنے کردار سے نوازا ہے، کس طرح ماحول میں ان کے آنے سے حسن پیدا ہوا ہے، خوبصورتی آئی ہے۔ دوستو، یاد رکھنا، آج بھی جو لوگ چمکیں گے اور جن کی عظمتیں بڑھے گی وہ حضور کے غلاموں کے غلام بن کے چمکیں۔ تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ نجات، وہ کیا بھٹک سکے جو یہ چراغ لے کے چلے۔ جوانوں، ایک ایک باب کھولا کرے، پڑھا کرے، غور تو کیا کرے حضرت عبد الرحمن ابن عوف کیا تھے۔ ذرا کبھی کھول کے دیکھیں حضرت ابو ہریرہ کی عظمتیں کیسی ہیں۔ پڑھے نا جناب عبداللہ ابن عمر کو حضور کہ وہ غلام جن کو محبوب نے فرمایا یہ نیک آدمی، حج کے سب سے زیادہ مسائل حضرت عبداللہ ابن عمر جانتے۔ اتنا بڑا آدمی، اتنا صالح آدمی، اتنا عالم آدمی، لیکن کیا کریں، نہ ہمارے ہاں جمعوں کے عنوانات بنتے ہیں، نہ ان کے نام پر ہم محافل کا انعقاد کرتے ہیں، نہ ہم یہ کرتے ہیں کہ ریسرچ کرنے والے لوگوں کو اس طرف لگائیں۔ یہ بڑے خوبصورت اور عظیم لوگ ہیں۔ حضور نے ایسی جماعت تیار کی ہے جس طرح میرے نبی کی مثل کوئی نہیں، اس طرح نہ حضور کے صحابہ کی کوئی مثل ہے، نہ اولاد رسول کی کوئی مثل، ان کی کوئی مثال نہیں دی جا سکتی۔ یہ غیر معمولی لوگ تھے، یہ کمال لوگ، انفرادیت اللہ نے دی تھی۔ جس کو پڑھتے جائیں گے آپ کے دل کے دریچے کھلتے جائیں گے، ذہن وسعت پاتا جائے، آپ محسوس کریں گے اندر نور داخل ہو رہا ہے۔ ان لوگوں کی باتوں میں کبھی نہ آنا جو بیچارے صرف اپنی تقریریں چمکانے کے لیے اور صرف یہ کہ چند جملوں کا سہارا لے کر کچھ منطقی اور فلسفی باتیں بیان کر کے معاذ اللہ ان لوگوں کے بارے میں کوئی رائے دینا چاہتے ہیں۔ بڑے کمزور لوگ ہیں، ان بیچاروں کے پاس تو ایسی بات نہیں ہے جو قابل توجہ ہو۔ یہ لوگ ہی بہت بڑے ہیں، ان کی بات ہی بہت بڑی ہے، ان کا کردار ہی بہت بڑا ہے۔ بس جڑے رہنا، جڑے رہو گے تو بچے رہو گے۔ حضور کے صحابہ اور نبی پاک کی اولاد کے ساتھ جمے رہیں گے تو آپ محسوس کریں گے کہ ہمیشہ طبیعت تازہ ہے، عقیدہ مضبوط ہے اور عمل کا رستہ آسان ہے۔